أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنی گفتگو کے بالکل آخری مرحلے میں پہنچ گئے اور اگرچہ کہ کچھ بھی نہیں بیان ہو سکا لیکن بہرحال جو ٹوٹے پھوٹے کلمات عرض کیے گئے حق تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کل ہماری آخری نشست ہوگی اور اس میں خواہش ہے کہ ہم امیر المومنین کی شخصیت کی جاویدانگی کا راز بیان کر سکیں. علی جاوید ہے، علی سرمدی ہے، یونیورسل آفاقی اور ہمگیر شخصیت. اس آفاقیت کا راز کیا ہے، اس جاویدانی کا راز کیا ہے، یہ شہید مطہری کی زبان سے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج تبرکاً مفتی صاحب کی جو خوبصورت طرز نگارش ہے، مولانا متقیان کا جو طرز حکومت ہے، جو عمال کا انتخاب ہے، حضرت کی ترجیحات، محکمہ قضا، میں نے کچھ نشاندہی کی ہے جتنا ہم بیان کر سکے اس مختصر وقت میں. شاید آپ کو زیادہ لکھنا پڑ جائے یا اپنے ذہن میں حفظ رکھ لیجیے، یا اگر یہ نسخہ موجود ہے تو یہ 432 نمبر صفحہ ہے. ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ. فرماتے ہیں اگرچہ پیغمبر کے بعد آپ ظاہری اقتدار سے الگ رہے، 25 سال اقتدار سے الگ رہے، مگر خلافت الہیہ کے منصب جلیل سے ایک لمحہ کے لیے بھی علیحدہ تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اقتدار اور عدم اقتدار دونوں صورتوں میں آپ خلیفہ رسول اور امام منصوص ہونے کی حیثیت سے واجب الاطاعہ ہیں. یہ جو نہج البلاغہ میں جملات موجود ہیں جو حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک خلافت کی اہمیت بکری کی چھینک سے بھی کم تر ہے. پھر جنگ صفین کے موقع پر جب مقام ذیکار میں اپنی پھٹی پرانی جوتی کو گانٹھ رہے تھے
ابن عباس نے پوچھا حضرت اس بوسیدہ جوتی سے اب تو بہت ناکارہ ہو چکی ہے، چھوڑ دیجیے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت نے کہا کہ ابن عباس تمہاری نگاہ میں اس حکومت اور خلافت کی قیمت کیا ہے؟ 3 بر اعظموں تک امیر المومنین کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، تمہاری نگاہ میں حضرت نے فرمایا اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ تو اب دوبارہ غور سے دیکھا ابن عباس نے، کہا لا قیمت لا، کوئی قیمت نہیں، یہ بے قیمت جوتی ہے، اتنی پھٹ چکی آپ کی جوتی کہ آپ کی ہمت ہے آپ اسے پہنتے ہیں، ورنہ اگر آپ اسے پھینکیں تو عرب کا کوئی فقیر ترین فرد بھی اسے نہیں اٹھائے گا۔ یہ جملہ سنا تو حضرت نے فرمایا سنو ابن عباس، تمہاری اس حکومت اور خلافت کی قیمت علی کے نزدیک اس جوتی سے بھی کمتر ہے۔ البتہ اس ضمن میں جو جملہ میں اکثر کہتا ہوں، بہت خوبصورت جملہ ہے، وہ مفتی صاحب کے استاد سید العلماء علامہ علی نقی نکن کا، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ بشر میں علی وہ واحد حکمران ہے کہ جسے یہ بات جچتی ہے اور جو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست ہے اور میری جوتی بلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے، کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے کہ جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے، جس میں ہمیشہ صرف علی کے پاؤں آئے۔ یہ جو علی فرما رہے ہیں یہ خلافت ہے، یہ دنیاوی حکومت، خلافت الہیہ یہ علی بن ابی طالب کا امتیاز ہے، یہ علی کی عزت ہے۔ اور اللہ کے مقابلے میں علی کا انداز کیا ہے؟ کہا کہ کفا لی عزن ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے، میرے غرور کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ جیسے علی کی خواہش تھی کہ اس کا رب ایسے ہونا چاہیے جس کے سامنے علی اپنا سر جھکا سکے، تو بالکل ویسا ہے۔ اب جیسے تیری خواہش ہونی چاہیے کہ تیرا بندہ ایسا ہونا چاہیے، تو علی کو ویسا بنا دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے اور اظہار تواضع۔ یہ خلافت دنیاوی خلافت ہے جس کی علی بات کر رہے ہیں، خلافت الہیہ یہ علی بن ابی طالب کا وہ منصب ہے اللہ کی طرف سے جو ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ علی بن ابی طالب کی بیعت کی جنہوں نے، اس میں 2 گروہ تھے۔ بیعت کرنے والوں میں سے اکثریت ان کی تھی جو علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، اور شاید ہم بہت زیادہ بھی کہیں تو 25% وہ افراد تھے جو علی بن ابی طالب کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے۔ بس اگرچہ کہ بیعت دونوں گروہوں نے کی، دونوں علی بن ابی طالب کے مطیع بنے، لیکن ان کی دید میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اور اس کا اظہار کب ہوا؟ جنگ صفین میں۔ وہ اطاعت جو علی بن ابی طالب کو خلیفہ رسول اور خلیفہ خدا سمجھ کے کی جائے، اس کا رنگ الگ ہے، اور وہ اطاعت جو علی بن ابی طالب کو خلیفۃ المسلمین یا چوتھا خلیفہ سمجھ کے کی جائے، اس کا اثر الگ ہے۔ جنگ صفین میں لیلۃ الحریر جب حضرت عمار یاسر کی شہادت ہوئی، جن سے متعلق رسول نے فرمایا تھا کہ یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے
ایک باغی اور سرکش گروہ شہید کرے گا۔ اور جب عمار شہید ہوئے جنگ صفین میں تو کھلبلی مچ گئی دشمن کے لشکر میں، چونکہ یہ رسول کی یہ حدیث زبان زد خاص و عام تھی۔ پہلے دن سے ہی تذبذب اور تشکیک اور شک و ریب کی کیفیت تھی دشمن کے لشکر میں کہ علی کے ساتھ عمار بھی آئے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ علی کی مظلومیت ہے، خود علی جو مجسم حق ہیں، سراپا حق ہیں اور حق کے بھی امام ہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ شہید مطہری کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے جو کچھ پیغمبر نے علی سے متعلق کہا، اس سے بڑا جملہ میرے علم میں نہیں، یہ غیر معمولی بات ہے۔ اگر پیغمبر یہاں تک کہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اگلے مرحلے میں علی ابن ابی طالب کو خود حق کا بھی امام بنایا اور فرمایا اللہم ادر الحق، پروردگار تو حق کو ادھر ادھر پھیر دے، حیث ما دار علی، جدھر جدھر علی جائے۔ نہ یہ کہ حق امام ہے اور علی حق کے پیچھے، نہ، خود علی حق کے بھی امام، جیسے بس اوقات ملنگ نعرہ لگاتے ہیں حق دا امام یا علی، یہ الہامی، اللہ نے علی کو حق کا امام بنایا۔ سو خود علی کا میدان جنگ میں آ جانا کافی تھا، لیکن عمار یاسر کی یہ حدیث، چونکہ علی امیر المومنین کے خلاف اتنا زیادہ پروپیگنڈا تھا کہ سبھی واجب القتل سمجھتے تھے، اس جنگ کو عبادت سمجھ کے آئے ہوئے تھے، لیکن عمار کی وجہ سے پریشان تھے۔ یہ حدیث سب نے سن رکھی، انہیں تسلی دینے کے لیے بہانہ جوئی سے کام لیا جاتا رہا۔ لیکن جس روز عمار شہید ہوئے، بہت ساروں نے تلواریں رکھ دی دشمن کے لشکر میں سے، انہیں یہ کہہ کے تسلی دی گئی کہ ہم تو قاتل نہیں ہیں عمار کے، عمار کے قاتل علی ہیں، جو انہیں کھینچ تان کے میدان جنگ میں لے کے آئے۔ جب امیر المومنین نے یہ بات سنی، کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل پھر محمد مصطفیٰ ہیں، چونکہ جنگ احد میں حمزہ کو لے جانے والے پیغمبر تھے۔ عمار کی شہادت کے بعد ایک کیفیت بدل گئی دشمن کے لشکر کی، اور حضرت اتنے غضبناک تھے کہ مسلسل تلوار چلاتے رہے، کشتوں کے پشتے لگا دیے، لاشوں کے ڈھیر لگے لیلۃ الحریر۔ یہاں تک کہ مولا متقیان اور آپ کی فوج کے کمانڈر مالک اشتر نخعی امیر شام کے خیمے سے بہت قریب جا پہنچے، یہاں تک کہ امیر شام کا وزیر اعظم عمرو ابن عاص بن وائل مولا متقیان کی شمشیر سے بچنے کے لیے اس نے خود کو بے لباس کیا، ننگا دوڑتا ہوا سپاہیوں کے سامنے پہنچا، امیر شام کے خیمے میں گیا، کہا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے، حمام سے ہو کے آ رہے ہو؟ اس نے کہا چھوڑو اس بات کو، جتنے قرآن پڑھے لے کے آؤ۔ قرآن اکٹھے کیے گئے اور قرآن نیزے پہ بلند کیے گئے، اور نعرہ لگایا لا حکم الا للہ۔ پہلے یہ نعرہ ادھر سے لگا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن کا فیصلہ ہے۔ جب یقینی جیتی ہوئی جنگ، مولا متقیان نے آپ کے ساتھیوں میں بددلی پھیلنے لگی، اور اکثر وہی جو چوتھا ماننے والے تھے یہ فرق پڑتا۔ علی ابن ابی طالب کے لشکر کا 2/3 جب انہوں نے کہا کہ اب ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا، تو حضرت کے سپاہیوں نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا، کہا کہ اب جنگ نہیں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا آگے بڑھو، فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دو، چند لمحوں کا فاصلہ باقی ہے۔ کہنا اب جنگ کرنا قرآن سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا وہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ قرآن کا مفہوم کاغذات کے اوپر درج ہے، اصل قرآن، روح قرآن تمہارے درمیان موجود ہے۔ کیا پیغمبر نے میرے متعلق نہیں فرمایا تھا کہ علی قرآن ناطق ہیں؟
علی مجسم قرآن ہے کہ نہ ہم جنگ نہیں روکیں گے، اور نہ فقط کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اور نہ فقط کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، بلکہ اگر آپ نے جنگ کی تو ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے اور آپ کو قتل کریں گے۔ ہزاروں افراد نے علی ابن ابی طالب کے اوپر دوبارہ شمشیر نکال لی کہ جنگ بند کر لیں ورنہ ہم آپ کو قتل کریں گے، اور لا حکم الا للہ کے نعرے بلند ہوئے کہ حق کی حاکمیت صرف اللہ کے پاس ہے۔ امام علی نے فرمایا کلمۃ حق و یراد بها الباطل، بات حق کر رہے ہو لیکن اس سے مراد باطل لے رہے ہو۔ یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم نے علی کو کیا ماننا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر چوتھا ماننا چاہے، کیا فرق پڑتا ہے خلیفہ بلا فصل مانا چاہے۔ چوتھا مان کے علی کے خلاف تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن خلیفہ بلا فصل مان کے سوائے اطاعت کے دوسرا کوئی راستہ نہیں بچتا ہے، اور علی خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ یہیں سے پھر بات پہنچتی ہے جنگ صفین، اگلے حالات وہ ہم بیان نہیں کر رہا۔ حضرت کی شہادت کا آغاز یہاں سے ہوا جب قرآن نیزوں پہ بلند کیے گئے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اب حضرت کا طرز جہانبانی، مفتی صاحب نے وہی آیت، وہ نعرہ جو خوارج نے لگایا جنگ صفین میں، لا حکم الا للہ، مفتی صاحب نے سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 27 کو بیان کیا اور خوبصورت بات کہی کہ امیر المومنین کی پوری زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ ان کے ہر عمل میں للہیت کار فرما تھی، صرف اللہ، علی کے ہر کام میں صرف اللہ، اور انہوں نے اقتدار کو قبول کیا تو اسی جذبہ للہیت کے زیر اثر، تاکہ افراد کی حکومت کے بجائے اللہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ علی ابن ابی طالب عبد خدا ہیں، در حقیقت 35 ہجری کے آخر سے 40 ہجری کے ماہ رمضان المبارک تک اسلامی دنیا میں اللہ کی حکومت قائم ہوئی، اور یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ فرقان آیت نمبر 27، لم یکن لہو شریکن فی الملک، فرمایا اس کو صحیح معنی میں عملی جامہ پہنایا علی ابن ابی طالب نے۔ اللہ کی حکومت اللہ کے ہاتھ سے قائم ہو، ید اللہ، ید اللہ یعنی اس ہاتھ سے سوائے حق تعالیٰ کی خوشنودی کے، حق تعالیٰ کی مشیت سے کوئی دوسرا کام سرزد نہیں ہوا، نہ اس زبان سے اللہ کی مشیت سے ہٹ کے کوئی دوسرا جملہ ادا ہوا۔ ایک اہم ترین مسئلہ علی کی حکومت، جیسا میں نے کل عرض کیا، جور جرداد میخائیل نعیمہ کی بات۔ اب حضرت نے جب حکومت برقرار کی تو پہلے مرحلے میں حضرت نے بہت سارے گورنر خط نسخ کھینچ دیے۔ سب سے پہلے جس شخص کی حکومت کو ختم کیا وہ شام کا عامل، امیر شام تھا، سب سے پہلے اس کے عزل کا حکم جاری کیا۔ یا بڑوں نے مولا متقیان کو مشورے دیے کہ حضرت یہ کام نہ کریں، کچھ دن ٹھہر جائے، وفاق کو تھوڑا سا مضبوط کر لیں تب صوبوں پہ ہاتھ ڈالیے گا، ورنہ امیر شام آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کرے گا۔ لیکن حضرت نے پہلے ہی دن خطبے میں فرمایا تھا، 15 نمبر خطبہ ہے ناج البلاغہ کا، آپ خود پڑھیے، جس کے میں نے پہلا حصہ پڑھا ہوا، واللہ لو وجدت قد تزوج به النساء او ملک به الامام لرددت۔ حضرت کے خطبے کے بعد مغرب سے پہلے میٹنگ کی بنو امیہ کے اکابرین نے، اور وہ سب لوگ جنہوں نے اربوں ڈالر اکٹھے کیے ہوئے تھے
آج کی اصطلاح کے مطابق سب نے میٹنگ کی کہ یہ تو کام خراب ہے، تو ہم علی سے مذاکرات کرتے ہیں۔ انہوں نے میٹنگ کی اور ولید بن عقبہ بن ابی معیط چنا ایسے اور پیغام لے کے بھیجا امیر المومنین کی طرف کہ امیر المومنین، ہم آپ سے خوش نہیں، قریش کے گھروں میں سے کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں آپ کی تلوار سے کوئی شخص قتل نہ ہوا ہو۔ یہ داغ ہم اپنے دلوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ دکھ باقی اپنے سورماؤں کا، اپنے بہادروں کا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم صرف نظر کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے، ناراضگی بھی ختم کریں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آج جو جمعے کے خطبے میں آپ نے اتنا بڑا اعلان کیا یہ واپس لیجیے اور اپنی پالیسی میں لچک لے کے آئے۔ جو ہو گیا 12 سالوں میں لوٹ مار چھین شاد بعد، اس پر فاتحہ پڑھ دیں۔ آپ کی جو پالیسی ہے آپ اپنے عہد حکومت میں جاری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی آپ کے منشور ہے ہمیں قبول ہے، لیکن ماضی سے سروکار نہ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اب دھمکی تھی، خلیفہ سوم کے قاتلین ہمارے سپورٹ کریں تاکہ ہم ان سے قصاص لے سکیں۔ دراری کے قصاص کون لیتا ہے؟ مقتول کا بیٹا آ کے بات کرے تو بات بنتی ہے۔ ولید بن عقبہ بن ابی معیط بنو امیہ وہی، اور علی سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ علی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا جہاں تک تمہیں دکھ ہے کہ ماضی میں میرے ہاتھ سے تمہارے پہلوان اور سورما قتل ہوئے، تو اس میں علی کی کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی، مسلک اور عقیدے کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اللہ نے حق و باطل کے اوپر نصرت عطا کی۔ اب اگر تمہیں شوق ہے بدلہ لینے کا اور خون بہا لینے کا تو جاؤ، جا کر حق سے لو کہ اس نے باطل کو کیوں نیست و نابود کیا۔ اور جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں ماضی سے سروکار نہ رکھوں، مستقبل میں اپنے منشور کو لے کے چلوں، تو میں یہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی مجبور ہے، اور علی کی مجبوری کیا ہے؟ اس لیے کہ علی عبد ہے، عبد بندہ غلام ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو میرے مولا نے، میرے اللہ نے اپنے عبد کے کاندھوں پہ لگا دی۔ علی سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے مرحلے میں خود جب کہ غصے سے اٹھا کہ ٹھیک ہے پھر اب ہم شام جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ ولید بن عقبہ اٹھا تو مالک اشتر اور حضرت کے قریبی ساتھی آئے کہ حضرت تھوڑا لچک دکھائیں، اگر یہ شام چلے گئے ہماری پریشانی بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ الگ۔ دوسرا حضرت نے جو کام کیا، عمال سب سے پہلے امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان کے عزل کا حکم دیا، عہدے سے ہٹایا، پھر باقی افراد کو سوائے 3 افراد کے باقی سب کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ 3 افراد میں سے ایک ابو موسیٰ اشعری، ایک اشعث بن قیس کندی، اور اس کے علاوہ تیسرا فرد مسقلہ بن حبیرہ، ان کو باقی رکھا، اور مشروط طور پر ان تینوں نے امام علی سے وعدہ کیا کہ ہم حق کی اطاعت کریں گے اور ہم آپ کی منشور پر عمل کریں گے۔ مشروط طور پر ان کو ان کی مدت بڑھا دی
کہ اگر تم نے سستی کی تو میں عہدے سے ہٹا دوں گا، اور وہی ہوا۔ میں اگر کوشش کرتے ہیں وہاں تک پہنچ سکیں تو۔ اب ذرا چند جملے یہ سن لیجئے، خوبصورت جملے۔ تمدنی ارتقاء اور معاشرتی بلندی ریاست کی تنظیم اور حکومت کی تشکیل سے وابستہ ہے۔ عمران خان تحریک انصاف کا بانی، چند سالوں کی کوشش کے بعد اس نے حکومت قائم کر لی۔ ہم مانتے ہیں اپنے دعوے میں، اپنے منشور میں مخلص، لیکن تب تک اگر یہ مخلص ہیں تو اپنے مقاصد میں اور اس عادلانہ حکومت کی تشکیل میں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک حکومت کے اراکین جن سے حکومت نے تشکیل پانا ہے وہ اہل، مہذب، مؤدب، تعظیم یافتہ اس سطح کے افراد ہوں، ورنہ خود بے شک حاکم عادل ہو لیکن عمال کے انتخاب میں اگر غفلت سے کام لیا جائے، رشوت سے کام لے لیا جائے، سفارش سے کام لیا جائے، چشم پوشی کی جائے تو قطعی طور پر نظام عدل کا نفاذ ممکن نہیں، نہ یہ کہ مشکل ہے۔ اس لیے فرماتے خاص شخصی حکومت ہو، کوئی بادشاہت ہے جیسے سعودی عرب میں، یا جمہوری حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو یا غیر اسلامی حکومت ہو، انسانی معاشرہ میں نظم و نسق رکھنے کے لیے تشکیل جو ضروری ہے عمال کی، وہ ناگزیر ہے۔ ریاست کا نظم و ضبط اور اس کی شیرازہ بندی سربراہ مملکت کے تدبر ایک اور عمال کی انتظامی صلاحیتوں اور کارگزاریوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر خود عادل ہے حاکم لیکن جو عمال ہیں وہ شوگر ملیں اور چینی سے ڈالر سمیٹنے میں لگ جائیں، قطعی طور پر نظام عدل برپا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی ریاست میں عمال اور نگران کار نہ ہوں یا ہوں مگر مغرض، مفاد پرست، ادائے فرض سے غافل، تو نظم و ضبط قائم نہیں رہ سکتا، فتنہ و شر اور لاقانونیت کا استحصال نہیں ہو سکتا۔ احکام کے نفاذ اور دینی و اخلاقی تربیت ایسے تعمیری فرائض کی انجام دہی کے لیے بھی ذمہ دار ہوں گے یہ فرد۔ اچھا، اب معیار کیا ہے امیر المومنین کا؟ میں چھوڑے جا رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ امیر المومنین تقوی، دیانت اور صلاحیت کار ہی کو عہدوں کا معیار سمجھتے تھے، اور اپنے دور حکومت میں کلیدی عہدے انہی لوگوں کے سپرد کیے جن کی امانت، دیانت، نیکی، راست گوئی پر پورا اعتماد تھا۔ چنانچہ ابن عبد البر اپنی کتاب الاستیعاب میں لکھتے ہیں امام علی انہی لوگوں کو والی اور حاکم مقرر کرتے ہیں جو امین اور دیانتدار تھے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47۔ اس سلسلہ میں خاندانی اثرات قبائلی طاقت، قرابت اور سفارش سے قطعاً متاثر نہ ہوتے تھے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ اس کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ یا اللہ، یہ اس کی سماجی اور معاشرتی سٹیٹس ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کا ایک نام ہے نام۔ ممکن تھا کہ قبیلے کے سردار کو چھوڑ کر ایک عام فرد، ایک غریب ترین فرد، ایرانیوں نے شہید کوفہ 5 سال دکھائے، اس میں مولا متقیان کے عہد حکومت کے 5 سال۔ اس میں جب حضرت عمال کا انتخاب کرتے ہیں تو اگر آپ نے وہ دیکھی ہو یا دیکھیں تو اس میں ایک ننگے پاؤں ایک جوان لڑکا بھاگ کے جاتا کھیتوں میں اپنے باپ کے پاس، چونکہ جب اعلان کر رہے تھے گورنر کا مسجد کوفہ میں تو اس کا بھی نام لیا گیا اس جوان کے باپ کا، تو یہ خوشخبری سنانے کے لیے پہنچا باپ کو کہ مولا متقیان نے آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنا دیا۔ وہ بھاگتا ہوا پہنچا تو کہا کہ مبارک ہو،
اب آپ گورنر بن گئے۔ تو یہ ننگے پاؤں بھاگ کے گیا تھا، اور رستے میں سارے کانٹے چبھتے رہے، کانٹے نکالتا تھا، پھر بھاگتا تھا۔ جب پہنچا تو باپ سے کہا کہ اب تو آپ گورنر بن گئے، اب تو آپ مجھے جوتے لے کے دیں گے نئے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ کیا آپ نے ایسا شہزادہ دیکھا ہے، گورنر زادہ، کہ جس کے پاؤں میں جوتے نہ ہوں؟ تو باپ نے کہا کہ تم نے خود ایسا گورنر دیکھا ہے کہ جس کے اپنے پاؤں میں جوتے نہ ہوں؟ باپ نے بھی جوتے، یعنی ایک غریب انسان کو اٹھایا، لیکن باتقوا تھا، اہل تھا، ایسے افراد کا انتخاب کیا۔ چنانچہ بیان کیا کہ کارندوں اور کارپردازوں کو عہدہ دینے میں کسی کی سفارش قبول نہ کرو، یہ مولا خود فرماتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ امین اور اس کام کے لیے موزوں ہے۔ اب کلمات اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں یہ بیان ہو جائے، ورنہ حالت روزہ میں اب کو زیادہ تھکانا مقصد نہیں ہے۔ امیر المومنین انسانی مزاج کی بے ثباتی کو خوب جانتے تھے کہ انسان مستقل مزاج نہیں ہے، اس لیے وہ آنکھ کان بند کر کے اعتماد کرنے کے قائل نہیں تھے، اور پھر سابقہ حکومت کے بھی ایک دو عمال حضرت کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا یقین دلا کر اپنے عہدوں پر بحال تھے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے نام لیے۔ لہٰذا ضرورت تھی کہ ایک ایک کی حرکت پر کڑی نظر رکھی جائے، آمد و خرچ کا جائزہ لیا جائے اور ان کا پورا احتساب کیا جائے۔ چنانچہ امیر المومنین ان کے رہن سہن، طور طریقوں اور چھوٹے بڑے معاملہ پر نظر رکھتے، ان کی کارگزاریوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی کوتاہیوں پر تنبیہ اور سرزنش کرتے، بیت المال کا حساب جانچتے اور جائز و ناجائز مصرف کو دقت نظر سے دیکھتے۔ اگر کسی کے متعلق خیانت کی خبر آتی تو نظریں آسمان کی طرف اٹھا دیتے۔ کسی دور دراز کسی صوبے میں کسی گورنر نے اگر کوئی خرد برد کی ہوتی تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے۔ الاستیعاب جلد 3 صفحہ 48، بار الہا تو جانتا ہے میں نے انہیں تیری مخلوق پر ظلم کرنے اور تیرے حق کو نظر انداز کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ انہوں نے خود خیانت کی۔ اب میں کچھ نمونے عرض کرتا ہوں، 3 سے 4، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کلمات کثار کو بیان کرنے کا وقت نہیں رہا۔ ایک آپ کا والی ہے بصرہ کا، عثمان بن حنیف۔ آپ کو یاد ہے بنی قریظہ کی طرف مولا متقیان جب گئے تھے تو عثمان بن حنیف آپ کے ساتھ تھا، رسول اسلام کا وفادار صحابی، مولا متقیان کا وفادار صحابی، اہل معرفت۔ ایک کوتاہی ہوئی ان سے، بصرہ کے کسی جاگیردار نے، کسی سرمایہ دار نے، کسی وڈیرے نے آپ کو کھانے پہ بلایا۔ عثمان بن حنیف والی بصرہ دعوت میں شریک ہوئے۔ ای میل نہیں، واٹس ایپ نہیں، فیس بک نہیں، ٹیلی فون نہیں، اس کے باوجود ایسا نظام قائم کر رکھا تھا حضرت نے، یعنی ذرائع نہیں ہے وہ جو آج کی دنیا میں حاصل ہے، کہ ادھر عثمان بن حنیف دعوت میں شرکت کرتے ہیں اور مختصر وقت کے بعد مولا متقیان تک خبر پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے افراد کو معین کر رکھا ہوتا تھا، پہلے خود اہل افراد کا چناؤ کرتے تھے، پھر ان پہ بھی نظارت کرتے تھے، جو کہ یہ جملہ بہت خوبصورت تھا اگر آپ نے غور فرمایا ہو، کہ امیر المومنین انسانی مزاج کی بے ثباتی کو خوب سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھسل سکتا ہے، انسان ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اب اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوں تو 4 سال ہوں، 3 سال ہوں، تو جو جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، بااثر افراد ہیں، چلیں اس عرصے میں ان کے ساتھ مراسم برقرار ہو جائیں۔ اچھا لگتا ہے انسان کو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کسی کے ہاں افطار پہ جانا، ڈنر پہ جانا، لنچ پہ جانا، اور چلے گئے عثمان بن حنیف۔ لیکن مولا متقیان نے کیا کہا؟ فرمایا مجھے امید نہ تھی، سلام کچھ نہیں، مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت کو قبول کرو گے جن کے یہاں فقیر اور نادار دھتکارے گئے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی شادیوں پہ
جو بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں، اگر کوئی مانگنے والا جائے تو اس کو دھکے دیتے ہیں کہ تم یہاں کا. حتیٰ خود افطار امیروں کو ضرورت نہیں ہے، زیادہ ضرورت ہے کہ غریبوں کو، فقیروں کو آپ افطار کرائیں نا. اگر وہ کچھ تو سفید پوش ہوتے ہیں، اظہار نہیں کرتے، لیکن کوئی اگر ہاتھ بڑھا دے تو انہیں رد کیا جاتا ہے. رد کیا جاتا ہے. امام علی فرما رہے کہ مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کرو گے جن کے یہاں فقیر اور نادار دھتکارے گئے ہوں اور دولت مند مدعو ہوں. چن چن کے رئیسوں کو بلایا جاتا ہو. اگلی تعبیر زیادہ سخت ہے. فرماتے ہیں جو لقمے چباتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو، اور جس کے متعلق شبہ بھی ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھاؤ. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اگر علی علیہ السلام کی ان جملوں کا خلاصہ کریں اقبال کی زبان میں تو یہی بنتا کہ لقمہ دہن تک لے کے جانے سے پہلے دیکھو پاک ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، اس میں کسی کا حق تو شامل نہیں ہے، خمس و زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، لوگوں کے حقوق دے چکا ہے. ہاں اب اس کے دسترخوان سے کھا سکتے ہو. یبن حنیف، اللہ سے ڈرو اور اپنی روٹیوں پر قناعت کرو، اپنی روٹیوں پر قناعت کرو تاکہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکو. دوسرا اشعث بن قیس، میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، یہ 2 سے 3 افراد. اسے یہ آذربائیجان کا گورنر تھا خلیفہ سوم کے زمانے میں. اس نے وعد و وعید کیے، حضرت نے اس کو عہدے پہ باقی رکھا مشروط طور پر. لیکن اب جب کہ اس نے حسب عادت گڑبڑ کی تو حضرت نے کیا فرمایا، تمہارے ہاتھوں میں اللہ کا جتنا مال ہے تم اس وقت تک اس کے خزانچی ہو جب تک اسے میرے حوالے نہ کر دو. اس تعبیر کا مطلب کیا ہے؟ اشعث سمجھ گیا کہ اسے برطرف کیا جا رہا ہے. اس نے یہ کیا کہ جتنا مال سمیٹ سکتا تھا سمیٹ لیا، اور اپنے چند دوستوں سے حضرت کے خط کا ذکر کرنے کے بعد ارادہ ظاہر کیا کہ اب شام جاؤں گا، معاویہ کے پاس جاؤں گا. انہوں نے کہا ایسے نہ کرو، اپنے قوم قبیلے کو چھوڑ کے شام جانا غلط ہے. اس نے دوستوں کے کہنے سننے سے شام کا ارادہ ترک کر دیا اور مال پی جانا چاہا. طریقے سے انسان بڑے طریقے سے مال کو ہننے بننے لگاتا ہے. اس نے مال پی جانا چاہا تو حضرت نے حجر ابن عدی کو اس کے پاس بھیجا، کہا اسے لے آؤ، کسی طرح سے اس کو لے کے آ جاؤ. جو اسے گھیر گھار کر کوفہ لے آئے. جب اس کا سامان چیک کیا، خود حضرت نے خود اس کا سامان کھولا. دیکھیں امیر المومنین، آپ کا وہ رفیع منصب، خود دنیا سے متعلق جو آپ کی تعبیرات ہیں وہ الگ، لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم ہے چونکہ غریبوں کا مال ہے، مساکین کا مال ہے، عوام کا مال ہے، فقراء کا مال ہے. خود کھول رہے ہیں اور اس میں سے دیکھ رہے ہیں. اب تلاش کیا تو 4 لاکھ درہم برآمد ہوئے. کبھی کبھی آپ کے ملک میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، جب بڑی بڑی رقوم ہاتھ آتی ہیں لیکن پھر نہیں پتہ چلتا کہاں گئی دوبارہ. حضرت نے اس میں سے 30,000 درہم، 4 لاکھ میں سے 30,000 اسے دیے. یہ تمہارا صلہ ہے، تنخواہ ہے تمہاری، جتنا عرصہ تو نے کام کیا. باقی سارے بیت المال میں جمع کروا دیے. 12 سالوں میں بیت المال کو مال البیت بنایا گیا اور 5 سالوں میں مال البیت کو دوبارہ بیت المال بنا دیا گیا.
اگر خلاصہ کریں ایک جملے میں اتنا کافی ہے. 2-3 حکمرانوں کی، گورنروں کی اور میں لکھا تھا، لیکن وہ اب انشاءاللہ کل اختتامی نشست ہے. حق تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جملے آج بیان نہیں کر سکے، جلدی میں چھوٹے سے 1 یا 2 جملے بول دیتا ہوں، وہ لکھ لیجیے تاکہ وہ 14 پورے ہو جائیں. 1-2 کل بول دیں گے. امام فرماتے ہیں کہ جاہل کی جو رائے کام کے آخر میں ہوتی ہے، عاقل کی وہی رائے کام کے شروع میں ہوتی ہے. دوسرا جملہ لکھ لیجیے، کفا بالمرء جہلا اللہ یعرف قدرہ. ایک انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی قدر نہیں جانتا کہ کتنا قیمتی ہے وہ خود. انشاءاللہ جو باقی بچ گئے پھر وہ 14 کل مکمل کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.